جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یہ دور مسجدوں کو منہدم کرنے کا دور چل رہا ہے۔ باطل اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر، ان کی مساجد کو، مدارس کو نقصان پہنچا کر، منہدم کر کے، گرا کر کے دین اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ مگر آپ اسی دور کے اندر اپنی مساجد کو تعمیر کرنے کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ پیش کر کے، خرچ کر کے مساجد کو تعمیر کر کے اس چیز کا ثبوت دیں کہ تم جتنی کوشش کرو دین اسلام کو، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو مٹانے کی، گرانے کی، اس دنیا سے صاف کرنے کی، اس دنیا سے فارغ کرنے کی، ہم اتنا ہی زور و شور سے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے سامنے آئیں گے۔ اپنا قیمتی سرمایہ تو دور، اپنی قیمتی جانوں تک کا نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حاضری کا مقصد آپ کو ایک خیر کی بات بتانا ہے، اور میرے سامنے جو واقعات پیش آئے، جن حالات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اتفاقاً پیش آئے، مگر اخیر میں آپ کو ایک خیر کے کام کی دعوت دوں گا اور آپ کو ایک موقع فراہم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے گی، یا ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے مالی انتظامات مرد سنبھالتے ہیں، اور جتنا سرمایہ ہوتا ہے وہ اکثر مردوں ہی کے زیر قبضہ رہتا ہے، مرد ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عورتوں کو اس سے پیچھے رکھا جاتا ہے، یعنی گھر کا سرمایہ یا سرمایہ داری یا سرمایہ کاری کے انتظامات عورتوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے، کیونکہ عورت کم علم، کم فہم قدرتی طور پر ہے، بہت جلدی کسی کے بھی بہکاوے میں آ سکتی ہے، اور عورت کا مزاج بہت ہی زیادہ نرم رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے مالی انتظامات کو سنبھالنے کی سخت نہیں رکھتی قدرتی طور پر۔ ہاں، عقلی اور تعلیمی طور پر کوئی عورت ایسی ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ مستثنا ہے۔ بہرحال تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو مرد حضرات چونکہ مالی حالات کا انتظام کرتے ہیں، انتظامات سنبھالتے ہیں، تو جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر، قیاس لگا کر بہت تھوڑا سا مال خرچ کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، اللہ کے راستے میں۔ اور اس کے برعکس جب عورتوں کو ایسا کوئی بھی موقع ملتا ہے اور ان کے ذہن و عقل میں اگر یہ بات گھر کر جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب کیا ہے، تو عورت اپنے قیمتی مال، سرمایہ اور زیور کو خرچ کرنے سے گھبراتی نہیں ہے خیر کے کاموں میں۔ تو بہرحال میں ایک آپ کے سامنے رائے رکھنا چاہتا ہوں، اپنا اس خیال کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی آمدنی آئے، چاہے وہ ماہانہ طور پر آتی ہے یا ہماری تجارت سے ہمیں نفع پہنچتا ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے تھوڑی سی رقم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کے پاس بھی رکھ دیں، کچھ ان کو خرچ کرنے کے لیے دے دیں کہ اپنے استعمال میں لیں، اپنے خرچ کے لیے رکھیں،
اور کچھ ان کے پاس تھوڑا سا چھوڑ دیا کریں کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام آپ کو نظر آئے جہاں ہمارا سرمایہ خرچ ہو سکتا ہے تو اس میں خرچ کریں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے گھروں میں برکتیں رحمتیں کیسے آتی ہیں، کیونکہ جب خالص مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، خیر کے کاموں میں خرچ ہوگا، اور خرچ کرنے والی عورت ہوگی اور عورت کی نیت صاف ہوگی اور وہ اس چیز کی عادی ہوگی، تو یقیناً گھروں میں ہمارے انہی وجہ سے اور اسی سبب سے خیر و برکت بڑھے گی، اور جس کے ہم متمنی بھی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک یہ خیال یا یہ رائے میرے ذہن میں کیسے آئی، تو میں آپ کو اس واقعے کا پس منظر سمجھاؤں. وہ یہ تھا کہ ہماری مسجد جس کے اندر میں امام ہوں اس کا کام چل رہا ہے، وہ زیر تعمیر ہے. تو ہم اسی سلسلے میں اسی بستی میں مغرب کے بعد مختصر سے وقت کے لیے چندہ کرنے گئے کہ کچھ لوگ تعاون کریں. تو جب ہم گئے تو ہمارا وہاں یہ دیکھنا ہوا کہ مردوں نے جب تعاون کیا تو بڑا سوچ سمجھ کر 100 50 150 200 تک کا تعاون رہا، اور یا اس سے بھی کم. اور جس عورت کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کے گھر سے اللہ کے منادی لوگ آئے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تعاون کے طلبگار ہیں، یا ان کی صدا یہی ہے، تو ان عورتوں نے کسی نے کچھ نہیں سوچا اور کچھ قیاس نہیں لگایا، کچھ حساب و کتاب نہیں کیا. فوراً جتنا سرمایہ جس کے پاس تھا، کسی نے اپنے بٹوئے پرس میں رکھا ہوا تھا، کسی نے چاولوں کے برتنوں میں رکھے ہوئے تھے، یا کسی اور جگہ رکھے ہوئے تھے پیسے جو یقیناً انہی کے مردوں نے ان کو دیے ہوں گے اور انہوں نے بچا کر رکھے ہوں گے. وہ فوراً اور پورے کے پورے ادا کر دیے. اور ساتھ ہی میں ساتھ ہم نے کہا کہ آپ اپنے بچوں سے بھی تلقین کریں، ان کو بھی اس چیز کی ذہن سازی کروائیں کہ وہ بھی خرچ کریں. تو عورتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ دیا اور ان کو اس چیز پر ابھارا کہ آپ بھی اپنے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے پاس جو ہے، کسی نے 5 روپے، کسی نے 10 روپے دیے، اور ان کی ماؤں نے بہنوں نے ان کو دلوائے. تو اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا مزاج جہاں نرم ہے وہیں عورت کا مزاج بہت ہی خیر والا ہے. یعنی وہ خیر کے کام میں کبھی یہاں وہاں کی بات نہیں سوچتی اور فوراً کوشش کرتی ہے کہ میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد، یہاں یعمر کا لفظ آیا ہے، تعمیر سے مراد ہے، اور اس سے مراد کچھ لوگ آبادی بھی لیتے ہیں، یعنی کہ مسجد کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار اس میں کرنا، ان کو آباد کرنا. تو بہرحال جو پہلے کوئی بھی مسجد تعمیر ہوگی تو اسی کے بعد آباد ہوگی، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ مفہوم کے طور پر، اور مفسرین نے جو تفسیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کریں گے. بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں. آخر میں فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت کے پانے والے ہوں گے. اس کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. نہیں تعمیر کرتے مسجدوں کو، نہیں آباد کرتے مسجدوں کو کون لوگ؟ جو مشرکین ہیں، کہ وہ اپنے کفر پر خود ہی گواہ ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالی نے غرق کر دیا ہے. اولئک حبطت اعمالہم،
وفی النار هم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بہرحال شیطان کا کام کرنا ہے مسجد کو برباد کرنا، تباہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندو ہی کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا اور تعمیر کرنا، اور مسجد کو تعمیر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے، جس کے متعلق کوئی دوہرا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کا مال کسی بھی طریقے سے ضائع ہوگا، کہ سب سے افضل صدقہ زندوں کے لیے یا مردوں کے لیے یہی ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ، کہ وہ کسی جگہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں، پھر قیامت تک انسان جو اس میں نمازیں، ذکر و اذکار کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اس کے ثواب میں ان لوگوں کا حصہ ہوگا جن لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک آپ کو موقع فراہم کروں گا کہ آپ بھی خیر کے کام میں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ یہی ہے کہ میں جس مسجد میں امام ہوں، اس مسجد کا کام چل رہا ہے، وہ زیر تعمیر ہے، تو آپ میں سے جو بھی اہل خیر حضرات ہیں وہ اپنا تعاون کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد میرا یہاں آپ کو تعاون کی اپیل کرنا نہیں تھا، بس ایک رائے آپ کے سامنے رکھنی تھی، خیر کی بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، وہ کر چکا۔ اب آپ تک ہے کہ آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا بھرپور تعاون ہماری مسجد میں کریں، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ بن سکے، اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن یہ ذخیرہ آخرت بنے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔